سب سے پہلے میں نے آیات کریمہ جو تلاوت کی ہیں وہ سورہ والضحیٰ کی اور بعد میں معراج النبی سے ریلیٹڈ آیات پڑھی ہیں۔ پہلے ان آیات کی تھوڑی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر کے اور معراج کے موضوع کو لنک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں محبوب کریم علیہ السلام کہ والضحیٰ مکھڑے کی قسم ارشاد فرمائی۔ ضحیٰ سے مراد چاش کا وقت بھی مفسرین نے لیا ہے اور اس کی اور دیگر تفاسیر بھی موجود اور دیگر اقوال بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ جو اس آیت کے ان آیات کے مفہوم کے مطابق قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کے چہرہ والضحیٰ کی یہاں قسم مراد ہے، واو قسمیہ ہے۔ والضحیٰ، اے محبوب مجھے تیرے چہرہ ضحیٰ کی قسم، چاش جیسے چمکتے نورانی نور والے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات جو چھا جانے والی رات ہے، بلکہ اس سے مراد مفسرین نے فرمایا زلف مبارک مراد ہے، ان زلفوں کی قسم، ان زلفوں کی قسم، زلف دوجا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ تجھے نہیں چھوڑا۔ ودعک یہاں ترجمہ ہے ما نافیہ ہے، ودع نہیں چھوڑا کا تجھے، وما قلا پھر نفی فرمائی، اور نہ ہی تجھے مکروہ جانا۔ He never left you and he never disliked you۔ دو قسمیں ارشاد فرمائی۔ یا اللہ تو ایک بھی قسم نہ اٹھائے، تو کسی اور بھی چیز کا ذکر نہ کرے، اور دو نفیاں بھی نہ فرمائے، صرف ایک ہی نفی کر دے کہ اے محبوب تجھے ہم نے نہیں چھوڑا۔ That is sufficient, that is enough for us to believe کہ یا اللہ تو نے محبوب کو نہیں چھوڑا۔ لیکن یہاں اتنی قسمیں بھی ارشاد فرما رہا ہے اور نفی بھی ایک ایک نہیں، دو مرتبہ کر رہا ہے، اور محبوب کے درجات اولیاء کی بلندیوں کو بھی بیان کر رہا ہے، پوری نعت مصطفیٰ کو گویا کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو آج میں اس مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو وجہ معراج بھی بنی۔ معراج کی وجوہات کئی ہیں، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ابو لہب ابو جہل نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں یہ فضا اور یہ ہوا اڑا دی کہ لوگوں ان رب محمد ودعہ وقلاہ، لفظ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ ودعہ میں نے ترجمہ پہلے بتا دیا آپ کو، چھوڑنا، قلا مطلب ڈس لائک کرنا۔ انہوں نے کہا کہ محمد کے رب نے انا کے ساتھ تاکید بیان کی، ایمفسائزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں انا ورڈ، کہ بے شک شورلی ڈیفینیٹلی کہ رب آف محمد میننگ اللہ his Lord left him and disliked him۔ یہ کب کی بات ہے؟ زمانہ فترت وحی کی بات ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد چند اور وحیاں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے آنا چھوڑ دیا کافی عرصہ تک۔ اب ابو جہل اور ابو لہب کو موقع مل گیا کہ اس موقع غنیمت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب ہم یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ لوگوں دیکھو 2-4 وحیاں تو تمہیں سنائی ہیں، قرآن تمہیں سنایا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی، تو سنو، پہلی بات ہے یہ تو پروفٹ ہی نہیں تھے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا، اگر مان بھی لیں تو یہ مخصوص عرصے کے لیے 2-4 ماہ کے لیے تھے،
اب ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور مکروہ یعنی ڈس لائک کر لیا ہے. یہ بات جب مکہ کے مکرمہ کے کونوں میں گونجنے لگی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ وقت بہت سخت تھا. بخاری شریف میں جو روایات کتاب الوحی کے اندر ہی آئیں، شروع کے اندر ہی، وہ اگر پڑھیں مفسرین نے اس کی تعویلات کی ہیں. بہت سخت وقت تھا آپ کا، اور آپ کو یہ جملے تیر کی طرح چبھتے تھے کہ جب ایرے غیرے نتھو خیرے، یہ لفظ یہ جملہ جو ابو لہب نے بنایا تھا، ان رب محمد ودعہ وقلا، کہ رب محمد نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور مکروہ کر لیا ہے، ڈس لائک کیا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو رب کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا محبوب تم جواب دو، اس کا جواب تم دو. حالانکہ دیگر انبیاء کرام کہ قرآن پاک کے اندر اقوال صراحتاً موجود ہے. 25 پیغمبروں کے نام لے کر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوموں نے جو اعتراضات کیے ان کا بھی ذکر کیا، اور پھر انبیاء نے ان کے خود جوابات جو دیے وہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جب بھی ان پہ اعتراض ہوا تو انہوں نے اپنی صفائی خود پیش کی. سب سے بڑی جو آپ سب جانتے ہیں، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ معاذ اللہ آپ پہ زنا کی تہمت لگتی ہے، تو کیا ایک بچے سے گواہی دلائی گئی. ایک بچہ، حالانکہ رب کریم اس وقت خود اعلان آپ کی برات کا فرما سکتا تھا، کیوں آپ وہ ان کے رسول تھے، وہ ان کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بچے سے گواہی دلائی. مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگتی ہے تو ان کی گواہی بھی بچے سے، جب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں تھے ان سے دلوائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے دربار میں اعتراض ہوتا ہے تو جواب خود موسیٰ علیہ السلام نے دیا. حضرت ہود علیہ السلام پر قوم نے سفاہت کا الزام لگایا، جواب انہوں نے خود دیا کہ میں سفی نہیں، میں تو کیا رسول رب العالمین ہوں. ہر نبی پر جو اعتراض ہوا جواب اس نے خود دیا. حالانکہ رب کریم اپنے محبوب بندوں سے پیار کرتا ہے، جواب خود دے سکتا تھا، لیکن یہاں پر قربان جائیں رب کریم کی محبت ہمارے میرے آقا سے، آمینہ کے لال سے، میرے اور آپ کے آقا سے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اس پیکر عظیم سے کیا محبت ہے کہ جب ان پہ یہ اعتراض ہوا، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ بات گونجنے لگی، رب نے ایک قسم نہیں دو تاکیدیں لگا کر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے محبوب قسمیں دعا کی ہے، قسمیں تمہاری زلفوں کی ہے، میں دو قسمیں ارشاد کر کے کہتا ہوں تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ ہی مکرو جانا ہے. نہیں چھوڑا. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. بلکہ ہر آنے والی گھڑی، نیکسٹ کمنگ جو ساعت ہے، وہ آپ کے لیے آئے گی تو آپ کی پریزنگ اور آپ کی تعریف کرتی ہی آئے گی، جو آپ کے لیے آئے گی. محبوب آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی تسلی خاطر کے لیے صورت اتاری. تبت اس نے تبن یدا کا لفظ ہی بولا تھا ابو لہب نے، تبت یدا پوری صورت اتری. یعنی محبوب کریم نے جواب نہیں دیا، خود رب کریم نے وہی جملہ دہرایا جو ابو لہب نے کے منہ سے نکلا تھا کہ آپ کے ہاتھ تباہ ہو جائیں. اس سے کنایہ لیا جاتا ہے ذات تباہ ہو جائے، ہاتھ سے کنایہ لیا جاتا ہے ذات تباہ ہو جائے. رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے پیارے محبوب کو یہ لفظ بولے تو ابو لہب سن، قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو نے کچھ نہیں کمایا، تیری ساری جتنا بھی تو نے کیا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ تو نے کمایا سب ما اغنی، اس نے تجھے کچھ بھی فائدہ نہ دیا. قیامت تک مسلمان یہ پڑھتے رہیں گے. یعنی رب نے خود جواب دیا. وہ جو طعن مصطفیٰ کی طرف اٹھے، اللہ نے آپ کو جواب کے لیے ڈیوٹی نہیں دی،
بلکہ یہ ڈیوٹی خود لی، فرمایا محبوب میں تمہاری طرف سے جواب دوں گا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ وجہ معراج جب ہوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ چیزیں، یہ اعتراضات اور شعب ابی طالب کے اندر بند کرنا اور اس کے علاوہ دیگر تکلیفوں سے آپ گزر رہے تھے، اللہ نے چاہا کہ محبوب کریم کو ذرا میں بلاؤں اور اپنے دیدار، شربت دیدار یہ پلاؤں، اور جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں اور یہ سب ہیچ ہو جائیں گی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی تسلی خاطر کے لیے آپ کو پھر معراج کی بلندیوں تک پہنچایا گیا۔ اور سبحان الذی اسرا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے، لیلم، رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں، نکرہ ہے یہاں پر، اس کا مختصر یعنی مختصر لمحات میں رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں سیر کروائی ہے، اللہ نے سیر کروائی ہے۔ اور من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اقصی تک، یہاں پر علماء نے لکھا، اور شرح عقائد نصفیہ اور عقائد کی جتنی بھی کتابیں، مسامرہ، مساجرہ، اور اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی کتابیں، چھوٹی تحاویہ سے لے کر اوپر تک، شرح تحاویہ سے لے کر، سب میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اتنی معراج تو ما ثبت بدلیل قطعی ہے کہ یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے، اس کا انکار تو کفر ہے۔ اتنی معراج کہ دلیل قطعی سے، یعنی قرآن پاک کی نص صریح سے ثابت، اس کا انکار تو کفر ہے۔ آگے میرے آقا کریم علیہ السلام کا عروج الی السماوات، آسمانوں کی طرف آپ نے بلندیاں جو کی ہیں معراج کے اندر، یہ جو معراج ہے یہ ما ثبت باحادیث المشہورہ ہے، کہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، اس کا انکار دلالت ہے، دال و مدل ہے۔ اگر احادیث مشہورہ کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کی تیسرا جو مرحلہ ہے، اس کے بعد لامکاں تک کی جو سیر ہے وہ خبر احاد سے ثابت ہے۔ تو خبر احاد، خبر واحد کا جو انکار ہے وہ بھی خطا پر مبنی ہے، اس کو بھی خطائے صریح کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو حکم تھا معراج کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کرتا جاؤں، معراج کی اس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ عز و جل نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزات دیے، اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر اور دیئر نیشن، جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے مطابق ان کو معجزات دیے گئے۔ سب سے پہلے the first example I will give you، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت the medical science of یونان، اس کا عروج تھا، اتنا عروج تھا کہ انہوں نے یہ کلیم کر دیا تھا کہ دنیا کی اگر کوئی بڑی سے بڑی جو سائنس ہے میڈیکل کے حوالے سے فیل ہو جائے یا کوئی مرض لا علاج قرار دے دے، ہمارے پاس آئے، ہم اس کا علاج کر ڈالیں گے۔ اور وہ ہر مرض کا علاج کر لیتے تھے، لیکن 3 سے 4 امراض ایسے تھے جو وہ بھی ان کے بارے میں ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ وہ کیا تھے کہ وہ جو نابینا تھا، پیدائشی نابینا، اس کو درست نہیں وہ کر سکتے تھے، جو پیدا ہی نابینا ہوا ہے، بلائنڈ۔ اس کے بعد جو لیپریسی کا مرض تھا اس کو وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے۔ اور تیسری، اگر کوئی شخص مر جائے، روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو وہ مرے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ 3-4 امراض ایسے تھے جس کے بارے میں وہ بھی ہاتھ اٹھا چکے تھے، لیکن جب نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو وہ معجزات دیے کہ جو اس وقت کی میڈیکل سائنس آف دا یونان، جو یونان کی میڈیکل سائنس تھی، جن کے بارے میں رفع یدین کر چکی تھی، ہاتھ اٹھا چکی تھی اور اعلان کر چکی تھی کہ ان کا علاج ہمارے سے نہیں ہے، میرے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک انگلی سے اشارے سے مرے کو بھی جگایا ہے۔
اور لیپریسی کے مرض کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور نابینا جو پیدائشی نابینا تھا اس کو بھی آنکھیں عطا کی۔ اس وقت کے دور میں جو سب سے بڑی چیز تھی اس کو بھی مات دی۔ یہ ہے نبی کا معجزہ جو خرقی عادت ہوتا ہے according to their nations اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ the second example حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ کے دور کے اندر جادو بڑا عروج پر تھا، جادو اتنا عروج پہ تھا کہ فرعون نے خود اپنے 70-80 جادوگر پال رکھے تھے، اس کی ساری حکومت جادو کے اوپر چل رہی تھی۔ اور وہی معجزہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا کہ جب فرعون نے دھمکی کیا دی تھی، دھمکی بھی یہ دی نا مقابلہ کرو، اپنے جادوگروں کو بلا لیا میدان میں، چاش کا وقت تھا، وقت چاش پہ جب یہ مقابلہ ہوا اور انہوں نے رسیاں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بھی ذرا اپنا عصا پھینک دیں، اور جب عصا پھینکا گیا تو وہ فرعون کی ساری رسیوں کو کھا گیا، یعنی ان کا سارے کا سارا جادو اور سارے جادوگر وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، اور انہوں نے یہ مانا اور مسلمان ہو گئے آپ کے ہاتھ پر کہ واقعی آپ کا جو معجزہ رب نے عطا کیا ہے ہمارے جادو سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اس وقت کے دور کی جو ضرورت تھی، اس وقت کے دور کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے دیے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی سب سے فرسٹ جو بگیسٹ میریکل ہے وہ ہے کلام اللہ، سپیچ آف اللہ، قرآن ہے۔ اور یہ اکارڈنگ ٹو عرب تھنکنگ آپ کو معجزہ دیا گیا۔ عرب صرف اپنے آپ کو ہی عرب کہتے ہیں، ان کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ ہم اتنی ایلیگنٹ وے میں کلام کرتے ہیں، اتنے فصیح ہیں، only we are Arab, other than us all are عجم۔ عجم کا مطلب کیا؟ گونگے، کہ they can't speak in front of us، ایون کہ ان کی زبان ہی نہیں ہے، گونگے ہیں یہ لوگ، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ کیوں؟ ان کا چرواہا بھی بالبداہت فوراً سامنے، کوئی تھنکنگ کی ضرورت نہیں۔ بکریاں چرانے والا بھی عربی میں جب کلام اور شعر پڑھتا تھا اتنے فصیح پڑھنے لگتے، 70 80 شعر ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ وہ عرب کے اندر اتنی فصاحت تھی، اور عرب میں مقابلہ ہوتا تھا ایوری ایئر۔ مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ میں کلاموں کو ٹانگا جاتا تھا، ہر عربی جو اپنا کلام سال کا جو بہترین کلام ہوتا تھا وہ اس کو ٹانگتا تھا، اور پھر اس کو جج جو تھے فیصلہ کرتے تھے کہ اس نے سب سے بڑھ کر کلام لکھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ سورہ کوثر ٹانگ دی، وہ جب جج فیصلہ کرتے کرتے کلام پڑھتے پڑھتے سورہ کوثر پہ آیا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس اتنی شارٹ صورت اور فصاحت اور معانی، علم البدی اور علم البیان کے وہ دریاس میں بہ رہے تھے، وہ دریا بہ رہے تھے علم البیان اور علم المعانی کے۔ اس نے کہا، قسم اٹھا کے کہا، واللات والعزیٰ، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے وہ معجزہ دیا، کلام اللہ۔ یہ ابو جہل بھی مانتا تھا، اپنے نجی محفلوں میں کئی بار اقرار کر چکا کہ خدا کی قسم ہم ان کو مجنون کہتے ہیں، لیکن وہ مجنون نہیں ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹ کرتے ہیں کلام، خود یہ شاعر ہیں، اپنا کلام بنا کر لاتے ہیں، لیکن ہم بھی بدیع کو جانتے ہیں، ہم علم المعانی کو جانتے ہیں، ہم علم البیان کو جانتے ہیں، شعر سے ہمیں شغف ہے، شعر کی ساری صناعات ہمیں پتا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ کلام شعر بھی نہیں ہے، یہ بشر کا کلام بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب نے وہ کلام دیا کہ اس وقت بڑے بڑے فصحائے عرب کی بولتیاں بند ہو گئی اور قرآن کا ڈنکا بجنے لگا۔ فاضل بریلوی نے کہا، تیرے سامنے دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی دیکھے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہ آپ کو وہ کلام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ سپیچ دی ہے،
وہ کلام اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ قرآن دیا کہ آپ کے سامنے جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کی آیتیں پڑھتے ہیں، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ سارے کفار اپنے بیٹوں سے بڑھ کر یہ جانتے ہیں، جتنا کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں جانتے ہیں کہ واقعی یہ کلام شعر نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی مجنون کا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے جو رب کریم کا کلام ہے۔ First biggest miracle which is given to beloved Mustafa Kareem alayhi salam, our prophet, is Quran. And the second biggest miracle is Mirajun Nabi. وہ second biggest miracle جو ہے میرے آقا کا وہ Mirajun Nabi ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے انبیاء کو جو معجزات دیے وہ according to their nation، کہ ان کے اس وقت کی ٹیکنالوجی، اس وقت کی چیز کیا وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ قیامت تک میرے محبوب کی نبوت نہیں رہنا ہے، اور ان کی امت ایسی بھی ہوگی کہ انگلینڈ میں بیٹھ کے بڑی بڑی ریسرچز کریں گے اور یہ یعنی ٹن کا جہاز ہوا میں اڑا دیں گے اور ٹیکنالوجی کی باتیں کریں گے، بات بیٹھے زمین پر ہوں گے لیکن نیپچون میں جانے کی باتیں ہوں گی، کہیں پلوٹو کو دریافت کریں گے اور کہیں ملکی وے گلیکسیز کی باتیں چلیں گی، اور کہیں سولر سسٹم پہ بات ہو رہی ہوگی، اور کہیں زمین کو یہ سیارہ قرار دیں گے، ایک پلانٹ سمجھیں گے، یعنی ٹیکنالوجی عروج تک پہنچ جائے گی، عروج تک ٹیکنالوجی پہنچ جائے گی۔ میں اپنے محبوب کو ایسا معجزہ دوں کہ ان کی فزکس اور ان کی کیمسٹری اور ان کی بائیو اور ان کے تمام ٹولز اور جتنے بھی میجرمنٹ ماپنے والے ٹولز ہیں وہ سب کے سب وہاں مات ہو جائیں کہ وہ محبوب کی معراج کے قدم کو بھی ناپنے میں کامیاب نہ ہو۔ اور میں ذرا یہ بتا دوں، آئنسٹائن نے 1905 میں ایک the theory of relativity پیش کی آئنسٹائن کو، جس کو ہم فزکس کا موجد ثانی کہتے ہیں، کہ اس نے ایسی اصلاحات یہ لے کر آیا کہ واقعی اس نے اپنا ایک لوہا منوایا ہے اور اس نے میٹر اینڈ انرجی کے اندر ایک نسبت ثابت کی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا اس میں کہ کوئی بھی میٹر، کوئی بھی مادہ، جیسے ہم جسم، ہم مادہ ہے، ہم مادہ ہیں، کوئی نہ کوئی جسم ہے، ہمارا حجم ہے، ہم بہت ابعاد ثلاثہ رکھتے ہیں، منطق میں ہم کہتے ہیں ابعاد ثلاثہ والے کو جسد کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں، ہم جگہ گھیرتے ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا حجم ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے، ہم جہاں میٹر ہے، جو بھی میٹر ہو، مادہ ہو، وہ کبھی بھی سپیڈ آف لائٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو مادہ ہو وہ سپیڈ آف لائٹ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہاں اگر سپیڈ آف لائٹ وہ حاصل کر لے، مطلب سپیڈ جتنی لائٹ کی سپیڈ ہے، کہ لائٹ کی سپیڈ کتنی ہے؟ ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر جاتی ہے، کلومیٹر 300,000 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر ایک سیکنڈ میں کرتی ہے، یہ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ کوئی بھی جسم، مادہ لائٹ کی سپیڈ حاصل نہیں کر سکتا، اگر کرے گا پھر وہ جسم نہیں رہے گا، وہ یا تو چینج ہو جائے گا انٹو سم، یا اپنے آپ کو فنا کر بیٹھے گا، کیونکہ اتنی سپیڈ سے کسی چیز کا حرکت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی معراج شریف کا اگر ہم وی اسٹڈی معراج مصطفیٰ، میرے آقا کریم علیہ السلام حتیم میں موجود ہیں اور جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، اجازت طلبی ہوتی ہے اور آپ کے قلب مبارک کو شک کیا جاتا ہے اور آب زمزم سے اسے دھویا جاتا ہے، نورانیت کو رکھا جاتا ہے اور پھر براق پر بٹھایا جاتا ہے، مشرق حرم سے اقصیٰ لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان، ساتوں آسمانوں میں کلام ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں اور انبیاء کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اپنی اپنی امتوں کے متعلق نجی میٹنگز ہوتی ہیں،
اور پھر اس کے بعد میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں، فرشتے آپ کی زیارت کرتے ہیں اور اتنے سدرۃ المنتہا بھر جاتا ہے سدرۃ المنتہا. پھر اس کے بعد وہ مقام او ادنا کی منازل کو طے کرتے ہیں، لا مقام، کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام نے بھی کہا لو دنوت عن ملتن، کہ اگر میں ایک پورے کے برابر یا ایک چونٹی کے برابر بھی آگے بڑھوں لا احترقت، اے محبوب میں آگے نہیں جا سکتا کہ میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے آپ کے منازل ہیں، وہ نبی ہیں جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. اور فرمایا آگے آپ کے مقام ہیں، آپ جانے، آپ کا خدا جانے. وہ دنوت منی کی وہ صدائیں پھر آتی ہیں، ادنو منی، اے محبوب قریب آئیے. جتنا فاصلہ زمین سے آسمانوں تک کا آپ نے طے کیا تھا، اس میں ایک ایک صدا کے اندر اتنا فاصلہ آپ طے کرتے جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کی زیارت سے وہ آپ کو شرف ملتا ہے، آپ واپس آتے ہیں، مشاہدات جہنم فرماتے ہیں، مشاہدات جنت آپ کرتے ہیں، حضرت سیدنا بلال کی آواز بھی سنتے ہیں، محلات صدیق کو بھی دیکھتے ہیں، محلے حضرت عمر کو بھی دیکھتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں کہ جو پانی ابھی بہ رہا تھا جس سے وضو کر کے گئے تھے still is going on، وہ ابھی بھی بہ رہا ہے. اور جس بستر سے آپ نکلے تھے وہ ابھی بھی ہنوز گرم ہے، وہ ابھی بھی گرم. اور جب آپ نکلنے لگے تھے اور کنڈی آپ کے شانہ اقدس سے لگی اور ہل رہی تھی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ہل رہی تھی. اتنی سپیڈ، ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ، not only single speed of light, multiple. اتنی لائٹ کی سپیڈ نہیں ہو سکتی. ملٹیپل سپیڈز آف لائٹ کو آپ نے حاصل کیا، لیکن جسم مبارک میں ایک تغیر بھی نہ آیا، بال تک بھی بیکا نہ ہوا. آئنسٹائن کی وہ تھیوری تو بہت دور رہ گئی کہ وہ مادہ اپنی شکل کو بدلے گا تبھی وہ سپیڈ آف لائٹ پہ جا سکتا ہے. یہاں پر میرے آقا کریم علیہ السلام کا جسم تو بدلنا دور کی بات، جو آپ کے اوپر کپڑے تھے وہ بھی نہ پھٹے، وہ بھی بچے، بلکہ آپ کہیں مشروب پیتے ہیں، کہیں کھانا کھاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، جو جسمانی لوازمات تھے وہ بھی جاری رہے. سبحان اللہ. یہ آپ کا ایسا معجزہ ہے کہ جدید سائنس کو بھی وہ پیچھے چھوڑتا ہے. ماڈرن سے رب کو پتا تھا کہ اس محبوب، میرے پیارے محبوب کی امت میں لوگ ٹیکنالوجی کی باتیں کریں گے، لہذا میں ایسا معجزہ محبوب کریم علیہ السلام کو دوں کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی فیل کرتا ہوا نظر آئے. ملکی وے گلیکسیز میں ہم موجود ہیں، جس میں ہمارا یہ پورا سولر سسٹم ہے، اور زمین بھی اسی کا سیاروں کا ایک پلانٹ ہے جس میں ہم موجود ہیں. اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا مسافت، اس کو اس کلومیٹر یا مائل سے نہیں ناپتے، لائٹ ایئر سے ناپا جاتا ہے. لائٹ ایئر کیا؟ لائٹ ایئر کا مطلب کیا؟ ایک سیکنڈ میں 300,000 کلومیٹر لائٹ جاتی ہے، تو پھر ایک منٹ میں 60 سے ملٹیپلائی کریں کتنی جاتی ہوگی، پھر ایک گھنٹے میں کتنا سفر کرتی ہوگی، پھر ایک ہفتے میں کتنا سفر کرتی ہوگی، پھر ایک ماہ میں، پھر ایک سال میں. ایک سال میں لائٹ جتنا سفر کرے گی، ہماری تو میجرمنٹس بالکل فیل ہو جائیں گے نا. ادھر ویسے ہی میتھمیٹکس ہماری کمزور ہوتی ہے، ادھر آگے تو ویسے ہی ہو جانی کمزور. جتنا سفر کرے گی ایک سال میں، اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. اور ملکی وے گلیکسی جس کو چھوٹی گلیکسی مانا جاتا ہے، اس کی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک کی کئی ہزار لائٹ ایئر کا ڈسٹنس ہے. کتنا ڈسٹنس ہے؟ یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس یونیورس میں لاٹ آف گلیکسیز ہیں، بلیک ہولز ہیں، کیا کیا چاند اور سورج ہیں، سب کچھ موجود ہیں. تو میرے آقا نے یہ پوری یونیورس کی سیر کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر، آپ سمجھ رہے، یہ چھوٹا سا معجزہ نہیں ہے. اس کو اگر ہم اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس پڑھیں تو پھر ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں
کہ واقعی یہ وہ آج کے سائنسدانوں کو بھی حیران کرنے والا معجزہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیا ہے. وہ معجزہ کہ جس میں اگر ہم آج کسی گورے سے بات کریں، اور مسٹر سمتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عروج دیا، یہ دیکھو یہ حدیث میں منشن ہوا، یہ ہمارے قرآن میں ہے، وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ یار اچھا اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندیاں تمہارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہارے نبی کو دی ہیں کہ سائنس بھی میئرمنٹ اس کا نہیں کر سکتی. تو یہ معجزہ میرے آقا کا سیکنڈ بگسٹ میریکل ہے جو قرآن کے بعد میرے آقا کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، سیکنڈ بگسٹ. اب ہم بعض اوقات عرش کی بات ہوتی ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بھی کلام پڑھا، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش پہ جانا میرے حضور کا ہے. اور اگر ہم عقائد کی کتابیں پڑھیں، شرح عقائد نصفیہ میں نے ایک چیز دیکھی، علامہ برہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شرح عقائد نصفیہ ہے، کہ عرش بھی ایک نہیں ہے بلکہ عرائش ہے. بیان کرنے کے لیے فرمایا اس لیے کہ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ابو الحسن رفاعی سلسلہ رفاعیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جب میں عالم روحانیت کی سیر کرنے لگا، سعدت الی الفوقانیات، میں نے فوقانیات کی عروج پانا شروع کیا. اور کہاں تک چلا گیا؟ میری خواہش یہ تھی کہ میں اس جگہ کو دیکھوں جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں معراج کے دن. میں وہ جگہ دیکھوں. میں نے عروج پانا شروع کیا. معراج وہ جو عروج بلندیاں پائیں، سعدت الی الفوقانیات، میں فوقانیات عبور کرنے لگا. کتنے کر لیے؟ 700 عرش. میں نے 700 عرش عبور کر لیے. کتنے؟ 700 عرش عبور کر لیے. خواہش دل میں یہ تھی کہ وہ مقام دیکھوں جہاں معراج میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. مجھے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی تم زمین کی طرف نزول کرو، کیونکہ یہ صرف خاصہ مصطفیٰ کے قدموں کا ہے، کسی کو نہیں مل سکتا. تو عرش بھی ایک نہیں ہے، عرائش جمع. میں عرض کر رہا ہوں، بہرحال میں آقا کریم علیہ السلام کے معراج کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ سیکنڈ بگسٹ میریکل ہے جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ جو معراج عطا فرمائی. اور بعض لوگ جیسے معراج کے دن آتے ہیں تو وہ سیم اعتراضات جو معتزلہ نے آج سے کئی سال پہلے معراج پر قائم کیے تھے، وہی انہی کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور انہی کو لے کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ لیلۃ المعراج، کہ معراج والے دن. یہ بات سننے والی ہے کافی غور سے، کہ اعتراض جو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آئے گا تو اس کا جواب سمجھ میں آئے گا کہ سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ امی حضور صدیقہ بھی ہیں، عائشہ ازواج امہات المومنین میں سے بھی، ازواج مطہرات میں سے بھی، اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ، کہ میں نے معراج کی رات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنے سے جدا نہ پایا. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ منامی ہوئی ہے. منامی مطلب خواب میں، خواب میں معراج ہوئی ہے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، ہے اس سے بھی دلیل، رویا سے، خواب کی دلیل کہ اے محبوب یہ جو ہم نے رویا، وہ خواب ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے نہیں بنایا اس کو مگر یہ کہ لوگوں کے لیے فتنہ جو ہم نے آپ کو دکھایا. وہ کہتے ہیں خواب میں معراج ہوئی ہے. اور دوسری دلیل سیدہ عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جسم تو جدا نہ ہوا، لہذا خواب ہی ہو سکتا ہے معراج، جسمانی معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی ہے.
خواب میں آپ کو معراج ہوئی، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا اتنی تو سٹڈی کر لیں کہ معراج ہوئی کب، تاریخ معراج پر تو غور کر لیں کہ معراج کے بارے میں 3 اقوال ہیں معتبر۔ 43 جب میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا 3 سال کے بعد 43 کی ایج، اس کے بعد 49 زیادہ معتبر قول، 50 کے قریب جب آپ کی ایج ہوئی یعنی بعثت کے 9ویں یا 10ویں سال اللہ نے معراج آپ کو عطا فرمائی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا؟ ہجرت مدینہ کے بعد آپ کے حجرہ عروسی میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ساتھ رخصتی ہوئی ہجرت نبوی کے بعد۔ اور کیا سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہجرت نبوی کے بعد معراج شریف کے کئی سال بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ عروسی میں آئیں اور رخصتی آپ کے ساتھ ہوئی، کیا وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ معراج کی رات کو جسد اقدس میرے ساتھ تھا؟ بلکہ اگر پہلا قول لیں ہم معراج کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایج 9 سال کی ہے جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اگر پہلا قول معراج شریف کا لیں تو پھر تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئی، وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آقا کریم کا جسد اقدس میرے ساتھ نہیں تھا؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ پھر اگر یہ قول ہم درست بھی مانیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی کیا قول اور آپ کا ہی ہے، تو وہ تو پھر معراج کی تیزی کو بیان کر رہی ہیں کہ میرے آقا اتنی جلدی سے گئے اور اتنی پوری یونیورس کی سیر کر کے آ گئے کہ گویا کہ جسم اقدس جدا ہی نہ ہوا، مجھے محسوس ہی نہ ہوا۔ وہ تو ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ جو I just mentioned، وہ اس کی بات بیان کر رہی ہیں کہ سرکار اتنی تیزی سے گئے، اتنی تیزی سے آئے، مجھے محسوس ہوا کہ جسد اقدس میرے ساتھ ہی ہے، جدا نہ ہوا۔ اور پھر ٹھیک اگر الجواقت والجواہر کا صاحب الجواقت والجواہر کا قول لیں، ان کا قول لیں، وہ کہتے ہیں صوفیوں کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے صوفیہ، وہ کہتے ہیں میرے آقا کو ایک معراج نہیں ہوئی، ایک معراج نہیں ہوئی، ایک تو معراج وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جسم اور روح دونوں کو ہوئی ہے، اس کے علاوہ 33 اور معراجیں ہیں جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروائی۔ تو اس سے مراد پھر ضرور یہ ہوگا کہ عائشہ صدیقہ کسی منامی معراج کی بات کر رہی ہیں، اس معراج میں تو وہ حضور کے ساتھ ہی نہیں تھی، تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جسم اقدس مجھ سے جدا نہ ہوا؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لہٰذا اس طرح کے اگر آبجیکشنز یا اس طرح کے اعتراضات اگر پھیلے بھی، علماء کرام مفتیان کرام کی بارگاہ میں آ کر اس کا علاج ہمیں چاہنا چاہیے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، وہ ہمیں بتائیں گے پوری ہسٹری۔ جیسے کہ بڑا عجوبہ ایک چیز لطیفہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ میں بھی نقل کیا، کہا کہ ایک مرتبہ ایک دہلی کے امام یا انڈیا کا کوئی امام اس نے خطبے میں بیان کیا اور وہ دلیل لے کر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ کا علم نہیں، علوم خمسہ کا علم نہیں۔ تو اس نے دلیل میں کیا دی آیت؟ دلیل میں اس نے کوئی آیت کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ ہم سے ہمیشہ مطالبہ یہ ہے کہ حدیث پیش کرو یا آیت، اور خود کسی کا نتھو خیرے کا قول بھی آ جائے وہ بھی جڑ دیتے ہیں اپنے عقیدے پر، اور وہ کہا کوئی دلیل نہیں دی، کوئی آیت یا حدیث نہیں پڑھی، بلکہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ امام المعبرین ان کا ایک قول پیش کیا ہے۔ وہ قول کیا تھا کہ ایک شخص ایک مرتبہ علامہ ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آج رات سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے خواب میں یہ 5 انگلیاں اٹھا کر مجھے اشارہ کیا۔ کتنی انگلیاں؟ 5۔
5 اٹھا کے پھر کہا لا، 5 انگلیاں اٹھائیں اور کہا لا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام المعبرین نے یہ تعبیر بیان کی، مراد یہ ہے کہ جس بارے میں تم سوچ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم خمسہ، علوم غیبیہ، وہ 5 علوم خاص جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں وہ نہیں دیے. یہ تمہاری الجھن کا سلجھاؤ پیش کیا جا رہا ہے، تمہارے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل خواب میں آگے بتا رہے ہیں کہ وہ 5 جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو وہ اللہ نے محبوب کو نہیں دیے. یہ واقعہ اس نے بیان کر کے کہا کہ دیکھو کہ امام احمد رضا جو یہ کتاب پوری لکھ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے علوم خمسہ کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو دیا، اور وہ دلائل قرآن و حدیث کے پیش کر رہا ہے، یہ غلط ہے. امام المعبرین سچے ہیں یا احمد رضا سچا ہے؟ اب یہ دلیل دینے کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فدائے رضیہ میں اس کو دلیل کو نقل کیا اور کہا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے. جس طرح کوئی اس کی یہ بات نہیں مانے گا تو یہ اس سے بھی بڑھ کر جھوٹ ہے، اس لیے کہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو زمانہ ہے، امام احمد بن حنبل آئے ہیں بعد میں، علامہ ابن سیرین کے کئی سالوں بعد آئے، اور یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بیان کیا کہ علامہ ابن سیرین نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک شخص کے خواب میں امام احمد بن حنبل آئے. علامہ ابن سیرین کے کئی سال بعد امام احمد بن حنبل آئے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خواب میں بھی آ گئے اور خواب میں علم کا جواب بھی دے کے چلے گئے پیدا ہونے سے پہلے ہی. تو یہ لوگ جب دلیل دیتے ہیں تو کبھی ایسی دلیلیں بھی دے دیتے ہیں کہ جن کا کوئی پاؤں سر بھی، بلکہ تاریخ اگر ہم ملائیں تو تاریخ واضح کر دیتی ہے کہ اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں. تو ان کی دلیلوں کے پیچھے نہیں جانا. ہم نے ریئل علم جو ہے محبوب کے قدموں میں پڑے رہنے والے علماء، عاشقان مصطفیٰ، صدقائے مصطفیٰ، ان کو یہ علم ملتا ہے، انہیں سے ہم سیکھیں گے. اب یہی معراج شریف کا واقعہ ایک جگہ پر بیان کیا جا رہا تھا. اب ہم تو جب بھی معراج بیان کرتے ہیں ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اور بلندیوں اور شانوں کو بیان کریں. اور آج یعنی یہ پیچھے جو معراج شریف کی رات گزری ایک جگہ میں بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے بھی معراج النبی کانفرنس کے نام پہ محفل شروع کر دی. پہلے میلاد حرام تھا، اب سیرت النبی کی کانفرنس جائز ہو گئی. معراج النبی حرام تھی، بدعت تھی، اور معراج النبی کانفرنس درست ہو گئی. وہ سارا کچھ درست ہو گیا. تو وہ بیان کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. کیسے علم غیب؟ معراج کی صحیح بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں، اگر سرکار کو یہ علم ہوتا کہ میری امت نے 5 بھی نہیں پڑھنی تو وہ 50 کیوں لے کر آگے؟ پھر 50 کو لے کر آئے، پھر بار بار جانا پڑا. وہ بار بار جانا نہ پڑتا، وہ سیدھا ہی جب 50 دی گئی تھی فوراً کہہ دیتے یا اللہ مجھے پتا ہے کہ میری امت کے لیے 50 مشکل ہیں، لہذا 5 ہی دے دیں. تو وہ بار بار کیوں گئے؟ اگر علم ہوتا تو 5 پہلے ہی بار لے آتے. حالانکہ یہ بار بار جانا یہ تو عروج اور معراج کی بلندی اور کمال مصطفی ہے. مجھے یہ بتاؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے معراج پائی، اللہ کا دیدار ایک بار کیا، ہم آج تک وہ اس خوشی میں معراج النبی کر رہے ہیں. ایک بار معراج اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہی 9 بار ہو تو یہ عروج ہے یا نہیں ہے؟ اور یہی اگر 10 بار ہو، یہی اگر 30 بار ہو تو زیادہ کمال مصطفی تو اس میں ہے، شان مصطفیٰ تو اس میں ہے کہ میرے آقا بار بار جائیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک بار دیکھنے کی التجا کہیں تو لن ترانی کا مجدہ سنیں، کیا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے؟ ادھر 9 بار زیارت کروائی جائے تو بتاؤ یہ کمال مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے سنی علماء تو یہاں کمال مصطفیٰ سمجھتے ہیں کہ بار بار زیارت اس لیے کروائی جائے گئی کہ وہاں لن ترانی کی صدائیں ہیں. اے محبوب تمہیں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں،
بار بار زیارت سے شرف دیں گے اور تمہارا کمال امت مصطفی میں ظاہر کریں گے کہ واہ کیا جود و کرم، شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے محبوب تمہارے کی اولویت، افضلیت، اولیت، یہ سب کچھ ہم نے ثابت کرنی ہے، اس لیے تمہیں بار بار بلانے کا بہانہ یہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ معراج مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ کی ایک ایک پہلو میرے آقا کی شان کو بیان کرتا ہے، ایک ایک پہلو، ایک ایک۔ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، یہ جو آیت پڑھتے ہیں، اور رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ آیت بھی آدھی پڑھتے ہیں۔ ایک شخص نے، میں ٹی وی پروگرام پہ تھا، اس نے کال کی، ایوری منڈے اور تھرسڈے کو تکبیر ٹی وی پہ پروگرام ہوتا ہے، کوشچن لوگ کال کر دیتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس نے بھی اتنی آیت پڑھی کہ رب تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے محبوب جو ہم نے تمہیں دکھایا وہ رؤیا ہے۔ کیا ہے؟ رؤیا۔ اور رؤیا کا مطلب خواب ہوتا ہے۔ آپ ڈکشنری میں ابھی تلاش کریں گے تو رؤیا کا مطلب خواب نظر آئے گا آپ کو۔ حالانکہ رؤیا کی دو قسمیں ہیں، ایک خواب بھی اور آنکھ سے دیکھنا، رعا یرا، آنکھ سے دیکھنے کو بھی یہی کہتے ہیں، تو وہ ایک ہی ترجمہ۔ تو میں نے انہیں کہا حضور آپ نے آدھی آیت پڑھی، پوری پڑھے۔ اس نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ میں بھی یہی پڑھانا چاہ رہا تھا، اے محبوب ہم نے تمہیں جو دکھایا ہے یہ رؤیا، یہ آنکھ سے جو زیارت کروائی ہے، ہم نے اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ بولیے لوگوں کے لیے آزمائش۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ ابھی دعویٰ کرے کہ جناب رات میں پاکستان میں تھا، پرسوں میں انڈیا میں تھا، اس کے بعد اسی رات کو یمن میں گیا، اس کے بعد سیریا سے ہو آیا، اسی خواب کے اندر ہی میں نے پوری زمین کی سیر کی اور ابھی آپ کی محفل میں بیٹھا خطاب بھی سن رہا ہوں، پچھلی رات وہ یمن، سیریا سارے ملکوں میں ہو آیا، کیا کوئی انکار کرے گا؟ بولو کیا آزمائش ہوگی ہمیں سمجھنے میں؟ کیونکہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے خواب کا، آزمائش نہیں ہوگی۔ تو پھر ابو جہل کو آزمائش کیوں ہوئی؟ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ رب نے مجھے یہ عروج دیا، یہ بلندیاں دی، رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہی میں ساری بلندیاں حاصل کر کے آ گیا، تو اللہ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے آزمائش ہم نے اس کو بنایا۔ اگر خواب کا دعویٰ ہوتا کہ یہ معراج خواب میں ہوئی ہے تو فتنۃ للناس نہیں بن سکتا تھا، لوگوں کے لیے آزمائش نہیں بن سکتی تھی، لوگ اسے انڈرسٹینڈ کرتے، ان کی فہم کے مطابق ہوتی، یہ ان کے لیے کوئی نقص فہم نہ ہوتا بلکہ اکارڈنگ ٹو دیئر فہم ہوتی، انکار نہ کرتے۔ آزمائش تب بنتی ہے جب مصطفیٰ کریم کا دعویٰ یہ ہو کہ لوگوں میں یہ جسم کے ساتھ سب کچھ کر کے آیا ہوں، ورنہ قرآن کی آیت کا مفعول لہو جو ہے وہ صحیح اس کا فہم سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ فتنۃ للناس اسی وقت ہے جب یہاں رؤیا کا ترجمہ جسمانی معراج کیا جائے، ورنہ آیت کے مفہوم کے خلاف ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے آقا کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہے، اور بھی معراجیں ہوئیں وہ منامی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معراج خاص الخاص جس کا تذکرہ ہم رجب شریف میں کرتے ہیں، یہ میرے آقا کو روحانی معراج بھی ہے اور ساتھ جسمانی معراج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل آقا کریم علیہ السلام کی اس طرح کی شانوں کو بیان کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ چیزیں اللہ قبول بھی فرمائے، اور جنہوں نے اتنی خوبصورت مسجد کے اندر خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے، جس طرح بھی حصہ لیا اور شان مصطفی کو سنا ہے، اللہ ان کے دلوں کو آباد و شاد فرمائے، محبت مصطفیٰ سے بھر دے۔ قبلہ مفتی صاحب قبلہ کے عروج اور ترقیاں آتے، علامہ صاحب کے
اللہ تعالیٰ اور درجات بلند فرمائے، ان کو بھی عروج و ترقیاں دے، سایہ تادیر قائم فرمائے۔ شیخ صاحب قبلہ نے بھی ناچیز کا بیان سنا، آ کر ان کو بھی برکتیں دے۔ میری یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بارے میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔